پہلی بات یہ ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: معاشرہ نام ہے انسانوں کے ایک ساتھ رہنے کا۔ انسانوں کے لیے اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو زندگی گزارنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر۔ یہ دوسرے انسان والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں اور سوسائٹی کے دوسرے افراد ہیں۔ ان تمام کے ساتھ مل کر انسان زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے سوشل سائنس میں انسان کو معاشرتی جانور کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل۔ انسان کے علاوہ باقی جانور اکیلے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن انسان تمام وسائل کے باوجود مجبور ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ مجبور ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کو چیزیں خریدنی ہیں تو دکاندار کے پاس جانا پڑے گا، اس کو مکان بنانا ہے تو مزدوروں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا، وہ اگر افسر ہوگا تو ماتحت اور عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، وہ گھر میں ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، وہ کہیں بسے گا رہے گا تو پڑوسیوں کے اس کا تعلق ہوگا، اس کے رشتہ داری ہوگی تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ان تمام تعلقات سے بچ کر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو معاشرہ نام ہے انسانوں کا مل جل کر رہنا، اور یہ انسان کی وہ لازمی ضرورت ہے جس سے بچ کر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ معاشرے دو قسم کے ہیں، صالح معاشرہ اور بگڑا ہوا معاشرہ۔ صالح معاشرہ کسے کہیں گے؟ جس معاشرے میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، عبادتیں قائم ہوں، اخلاق درست ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے معاشرہ محفوظ ہو۔ یعنی جس معاشرے میں نہ بے حیائی ہو، نہ بدکاری ہو، نہ زناکاری ہو، نہ سود خواری ہو، نہ رشوت خوری ہو، نہ ڈرگس ہوں، نہ منشیات ہوں، نہ کوئی کسی کا حق مارتا ہو، نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہو۔ اور آگے بڑھ کر کے کہیں گے صالح معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جس میں سوسائٹی کے ہر شعبے میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خرابیاں نہ ہوں۔ سوسائٹی کے شعبے کیا کیا ہیں؟ سوسائٹی کا اہم ترین شعبہ ہے گھریلو زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف۔ اس فیملی لائف میں نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر ظلم ہو، نہ بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں ہوتی ہوں، نہ بھائی کے ذریعے سے بھائی کا حق مارا جائے اور نہ بھائی کے ذریعے سے بہن پر ظلم ہو، نہ چاچاؤں کے ذریعے سے بھتیجوں پر، اور نہ ساسوں کے ذریعے سے بہو پر، نہ بہو کے ذریعے سے ساس پر ظلم ہو، نہ شوہر بیوی کو لٹکا کر کے رکھے، نہ بیوی شوہر کی حق تلفی کرے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے رحمت بن کر کے رہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے رحمت بن کر کے ہو۔ بھائی اپنی بھائی کے لیے رحمت ہو، جیسے کشمیری زبان میں کہا جاتا تھا بوئے بائیس پشت منا، بوئے بائیس دشمنا۔ صالح معاشرے میں بوئے آئس بائیس پشت پنا، اور بگڑے ہوئے معاشرے میں بوئے آئس بائیس دشمنا۔ گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کی خدمت ہو، ایک دوسرے کی مزاج کی رعایت کی جائے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ فیملی لائف کامیاب اسی طرح سے ہوتی ہے۔ فیملی لائف سے جو ہی باہر آ جائیں گے تو زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے تجارت، بزنس۔ کسٹمر کے ذریعے سے دکاندار پر ظلم نہ ہو اور دکاندار کے ذریعے سے کسٹمر پر ظلم نہ ہو۔ جس تجارتی ماحول میں ملاوٹ نہ ہو، غلط ریٹ نہ لگائے جائیں، دھوکے نہ دی جائیں، جھوٹی قسمیں نہ کھا کر کے اپنا مال نہ بیچا جائے اور فراڈ مال نہ بیچا جائے۔ نمبر 2 کا مال نمبر 1 کہہ کر کے قسمیں کھا کر کے نہ بیچا جائے۔ کہا جائے گا کہ ان کا تجارتی ماحول بالکل درست ہے۔ جس ماحول میں کسٹمر اپنے دکاندار کا پیمنٹ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو، جس سوسائٹی کے اندر، جس تجارتی ماحول میں کوئی دکاندار دوسرے دکاندار کا مقابلہ اس لیے نہ کرے کہ اس کا نقصان ہو، تو کہا جائے گا کہ تجارت ایسی تجارت ہو رہی ہے جس تجارت میں تاجروں کے لیے دنیا میں ہی جنتوں کا فیصلہ ہوگا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا اگر امانت دار ہے، دیانت دار ہے اور کسٹمروں کو دھوکہ نہیں دیتا، غلط ریٹ نہیں لگاتا، بگڑا ہوا کھڑا مال نہیں بیچتا، ملاوٹ والا مال نہیں بیچتا، تو یہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں گزرے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ کے کشمیر کے ایک تاجر نے ایک عرب کو شاہتوس کا شال کہہ کر کے بیچا، حالانکہ وہ شاہتوس تھا ہی نہیں، وہ پشمینے کا شال تھا۔ پشمینے کا شال 30-40 ہزار روپے کا ہے، اور اس نے کہا کہ شاہتوس کا شال ہے اور 15 لاکھ روپے کی قیمت بتائی۔ اور دوسرے کشمیری نے اس کو ٹریس کیا، اس نے کہا، اس عرب آدمی نے دوسرے کشمیری سے پوچھا کہ میرے پاس کشمیر کے ایک تاجر نے شاہتوس کا شال بھیجا ہے، آپ ذرا چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ اسے چیک کر کے دکھایا، کہنے لگا یہ شاہتوس نہیں، پشمینہ ہے۔ عرب آدمی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شاہتوس میں اور پشمینے میں فرق کیا ہے، لیکن دوسرے کشمیری نے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امرتسر میں شال بنتے ہیں اور کشمیری لوگ کشمیری شال کے نام پر اس کو بیچ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا نقصان کیا ہوگا، کشمیر کے شال انڈسٹری کو اس کا نقصان ہوگا اور کشمیریوں کے ذریعے سے ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صالح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ صالح معاشرہ جس میں تجارت میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جس میں تجارت میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں تجارت میں تاجر کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ ریٹ نہ لگائے، جس میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال نہ بیچا جائے، جس میں تاجر کسٹمر کا ہمدرد ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، جس میں تاجر یہ بار بار سمجھتا ہو کہ اگر میں کسٹمر ہوتا تو میں تاجر کے لیے جو کچھ پسند کرتا، میں اس وقت چونکہ تاجر ہوں مجھے وہی اخلاق اپنانا چاہیے۔ انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ملازمت کا بھی ہے، جس میں حکمران سے لے کر کے نیچے چپراسی تک تمام کے تمام لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ حکمران بھی ملازم ہے اور نیچے سے نیچے درجے کا چپراسی بھی ملازم ہے۔ پھر ملازم علاقوں میں گورنمنٹوں کے ملازم بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ ملازم بھی ہوتے ہیں، دفتروں میں بھی ہوتے ہیں، دکانوں پر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کو اسلام میں اجیر کہا جاتا ہے۔ اجیر کا مطلب جو اجرت لے کر کے آپ کا کام کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کا کام کرتا ہو چاہے کسی اور۔ صالح معاشرے میں ملازمت کرنے والا اخلاق کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ لوگوں کو ظلم نہیں کرتا، وہ لوگوں کو ستاتا نہیں۔ اس کو اور آگے ہم جب لے جائیں گے تو ہم یوں کہیں گے صالح معاشرے میں عدالتی نظام منصفانہ ہوگا، ظالمانہ نہیں ہوگا۔ صالح معاشرے میں طبی نظام، ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹوں کا ہمدرد ہوگا، ڈاکٹر جو ہے اس کا ایم یہ نہیں ہوگا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صالح معاشرے میں طبی نظام کے اندر دوائیاں فراڈ کر کے بیچی نہیں جائیں گی۔ صالح معاشرے میں طبی نظام کے اندر دوائی بیچنے والا بار بار دیکھے گا میں زہر تو نہیں بیچ رہا ہوں، میں ملاوٹی دوائیاں تو نہیں بیچ رہا ہوں، میں ایکسپائر دوائیاں تو نہیں بیچ رہا ہوں، میں کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے پیسہ تو نہیں کھینچ رہا ہوں، میں شفا کے نام پر دوائی بیچ رہا ہوں لیکن میری دوائیوں سے کہیں بیماریاں پھیلنے والی تو نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے بتایا کہ یہاں وہ دوائیاں بیچی گئیں جن دوائیوں کا مقصد تھا کینسر کا علاج، اور اسی دوائی سے کینسر ہو گیا کیونکہ وہ ایکسپائر دوائیاں تھیں۔ جو دوائیاں بیچی جا رہی ہیں کینسر کی دوائی کے طور پر، اور وہی دوائی کینسر بننے کا سبب بن گئی کیونکہ دوائیاں ایکسپائر تھیں۔ غرض یہ کہ صالح معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹوں کا ہمدرد ہوگا، پیرامیڈیکل میں کام کرنے والے تمام لوگ ہمدرد ہوں گے، نہ کہ کام چور، نہ کہ ظالم، نہ کہ فراڈ کرنے والے، نہ کہ ڈیوٹیوں پر کوتاہی کرنے والے، نہ کہ ایوائڈ کرنے والے۔ وہ پیشنٹوں کے لیے رحمت بن کر کے کام کریں گے، نہ کہ ظالم بن کر کے کام کریں گے۔ صالح معاشرے میں یہ خوبی ہوتی ہے۔ صالح معاشرے میں ظالمانہ رسمیں نہیں ہوتی، صالح معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، صالح معاشرے میں کوئی کسی کا حق نہیں دباتا، صالح معاشرے میں گھروں کے اندر پراپرٹیاں تقسیم ہوتی ہیں ٹھیک اسلامی اصولوں کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق۔ صالح معاشرے میں عدالتی نظام ظالمانہ نہیں ہوتا ہے، عادلانہ ہوتا ہے۔ عدالتیں عدل کرنے والی ہوتی ہیں، عدالتیں ظلم کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، اور عدالتوں میں جڑے ہوئے لوگ، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو،
چاہے وہ عدالتوں میں کام کرنے والے ملازم ہو، وہ انصاف مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو عدالتوں کو ظالم بنانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر صالح معاشرہ نہیں ہوگا تو عدالت نام ہے عدالت کا، مگر وہ ظلم کا اڈا ہوتی ہے، اور اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ اس ظلم میں برابر شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک فاسد معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت میں انصاف پانے کے لیے گئے تھے لیکن ہمیں انصاف تو نہیں ملا، ہم تو مزید ظلم کا شکار ہو گئے، اور سال ہر سال تک مقدمے لٹکے رہیں گے، لٹکاتے رہیں گے، اور بعد میں لوگ سوچتے ہیں کہ جو چیز پانے کے لیے ہم گئے تھے اس سے زیادہ ہمارے خرچے ہو گئے۔ صالح معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جس میں بدکاریاں نہ ہوں، ظلم نہ ہو، ڈرگس نہ ہو، آوارگیاں نہ ہوں، غلط تعلقات نہ ہوں، فیشن نہ ہو، جس میں ڈانس نہ ہو، جس میں میوزک نہ ہو، جس میں بدکاریاں نہ ہوں، جس میں اللہ کو ناراض کرنے والے جرائم نہ ہوں، جس میں کوئی کسی کا حق نہ مارے، جس میں ہر انسان اپنی ڈیوٹی خوش دلی سے پورا کرتا ہو۔ یہ صالح معاشرے کی مثالیں ہیں۔